کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں رویا، لیکن اس فیضان مدینہ میں یقین کریں دل کرتا ہے بس میں ان گناہوں پہ روتا ہوں کہ جو میں نے کیے ہیں، خود بخود میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پہلے نہیں نکلتے تھے، اب الحمدللہ اس ماحول میں خود بخود آنسو جاری ہوتے ہیں کہ یار ہم کون سی زندگی گزار رہے تھے۔ نہ غسل کا فرض اتنا پتہ تھا، نہ کسی چیز کا، نہ وضو کے فرائض وغیرہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ ماشاءاللہ ادھر آ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ کس نے ذہن بنایا کہ ادھر آنے کا؟ بس جی میں اپنے آپ ہی کچھ کرتا، مدنی چینل ویکھتے تھے، میری بچیاں پڑھتے تھے مدنی چینل انہوں نے چلایا، پھر میں ویکھتا تھے تے او ذریعے میں سب سے بڑی چیز یہاں تربیت بہت اچھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، جو بات نہیں سمجھ آتی ایک دوسرے کو بہت اخلاق پیار سے سمجھاتے ہیں۔ میں یہی سیکھنے آیا تھا، جو مجھے نمازوں میں کوتاہی ہے، روزوں میں میری کمی پیشی ہے، کوئی چیز بھی میرے اندر خامی ہے وہ میری پوری ہوگی، وہاں میں سیکھوں گا، شرم نہیں کروں گا، جو مجھے نہیں آتا وہاں پوچھوں گا ان سے، وہ مجھے بتائیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ نگران شورا نے جو بات فرمائی ہے، انہوں نے جو ہے زندگی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں کیا ہے، فرسٹ ٹائم کیا ہے، اور فرسٹ ٹائم جو ہے پورے 1 مہینے کا اعتکاف کیا ہے، اور عید پہ بھی جو ہے آگے ہمارا قافلے کے ساتھ جانے کا ہوگا۔ اچھا، یعنی چاند رات کو آپ گھر جانے کے بجائے آپ مدنی قافلے میں جائیں گے؟ گھر پہ نہیں جائیں گے۔ اچھا، گھر پہ نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، مدنی قافلے میں مدنی قافلے۔ سبحان اللہ، وہاں سے جو ہمارے کو حاصل ہوگا تو بس اچھا وہ زیادہ اچھا ہے ہمارے لیے۔ عید تو ہم بچپن سے گھر پہ کرتے آ رہے، بچوں کے ساتھ کرتے آ رہے، مگر اس دفعہ عید جو ہے ہم جس طریقے سے بڑے فرما رہے ان کی سمجھائی ہوئی نصیحت پہ عمل کرنا ہے۔ میں نے یہاں پر آگے ایک چیز دیکھی صفائی کے لحاظ سے، کہ اب بھی ہم نے سحری کی ہے، سحری کر کے اٹھتے نہیں اپنی جگہ سے اور جگہ صاف ہو جاتی ہے، افطاری کی افطاری کر کے اٹھتے نہیں اور جگہ ایسے صاف ہو جاتی جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو حق کا راستہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اچھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اور باہر جا کے دنیا کو دیکھو کیا سے کیا چل رہا ہے، اور یہ تو اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے، انسان کا زندگی بھی چینج ہوتا ہے یہاں پہ۔ جی ہاں، دانتوں کے لیے بے حد مفید ہے اور معدے کے لیے بھی بے حد مفید ہے، اور بڑی بات یہ سب سے اچھی یہ سنت ہے، اور یہ دانتوں کے لیے زبردست ہے۔ ماشاءاللہ کپڑے پاک کرنے کے طریقے سیکھے، اور پہلے ہمارے کو پتہ نہیں تھا ایسے کپڑے پاک ہوتے ایسے ہوتے، ماشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سونے سے پہلے کی دعا سکھائی گئی، اللہم بسمک اموت و احیا۔ قرآن پاک کی الفاظ ہیں، یہ کیسے پڑھنے ہیں کیسے بولنے ہیں یہ سب سکھایا گیا ہے یہاں سے۔ اس سے پہلے میں نہیں تھا سیکھا، مجھے نہیں تھا پتہ میں نے کس انداز سے پڑھنا ہے، بس عام روٹین میں جیسے پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے تھے۔ یہ مجھے یہاں پہ آگے پتہ چلا ہے کہ کیسے الفاظ پڑھنے ہیں۔ قرآن پاک سیکھ رہا ہوں میں، بھی تو قاعدہ سکھا رہے، پہلی تختی چل رہی ہے۔ آج کے شرائط 6: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہاں کے پتہ چلتا ہے کہ ہم پہلے کیا کرتے رہے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ دین کی سمجھ یہ بات تھی، دین سے بہت دوریاں تھی۔ امیر اہل سنت نے بتایا تھا کہ روزہ کس کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوا لو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الحمدللہ نگران شورا کا بیان تھا کہ مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ یہی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے۔ مطالعہ کا یہ کہ انشاءاللہ بہار شریعت کا مطالعہ کرنے کے انشاءاللہ نیت کر رہے ہیں، لینی بھی ہے، نماز کے احکام ہو گئے، فیضان فرض علوم ہو گئی، کیونکہ یہ ضروریات زندگی کے اندر مسائل آتے ہیں، فیضان فرض علوم ہو گئے، نماز کے احکام جو انسان کو سیکھنے ضروری ہیں، لیکن ہم بہت غافل ہیں اس سے نا، زیادہ گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ نعت خوان اچھے سے جب نعت پڑھی جاتی تو دل کو ایسے سرور آتا ہے کہ جیسے ہم مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ جیسے کہ دعا کرواتے ہیں، ہم لوگ کے سامنے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ سے یہ گناہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلتے ہیں، دل بھر آتا ہے۔ مرشد دعا مانگتے ہیں، ہم بھی اس کے پیچھے دعا مانگتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یقین مانیے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور اتنا کچھ ایک عجیب فیلنگ محسوس ہو رہی ہے،
پہلے مدنی چینل پہ دیکھا کرتے تھے امیر علیہ سنت کی باتیں اور ان کے بیانات، مدنی مذاکرے، نگرانی شورا کے بیانات، یہاں آ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کچھ ہے جو من میں سما گیا ہے۔ مدنی چینل کو دیکھتے دیکھتے الحمدللہ ایسا رنگ چڑھا کہ داڑھی مبارک آ گئی۔ ابھی میں نے امامی کی نیت بھی کی، انشاءاللہ امام بھی باندھوں گا۔ میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا ہوں، الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں مدتوں سے آیا ہوں۔ یقین کریں اس ماحول میں آیا ہوں، یقین کریں کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنا اچھا ماحول میں نے زندگی میں نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ یہاں سے اتنا کچھ اتنے دنوں میں 3-4 دن تو ہوئے ہیں ٹوٹل مجھے آئے ہوئے یہاں پر، اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ یقین کریں نماز بھی میری درست ہو رہی ہے، وضو بھی درست ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ دین سے محبت اتنی ہو رہی ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، میں انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں امامہ باندھ کے یہاں سے جاؤں، اور الحمدللہ داڑھی کی میں نے نیت کر لی ہے۔ بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة حلول شهر رمضان المعظم، نتقدم بأحر التهاني وأبرك الأماني إلى سيد الشيخ محمد إلياس العطار القادري، مدير ورئيس مركز الدعوة الإسلامية بكراتشي باكستان، متمنين له موفور الصحة والعافية ليواصل مشواره في نشر الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم. وكذلك أهنئه بمرور 40 سنة تقريبا على تأسيس هذا المركز بكراتشي، وكذلك بانتشار فروعه المباركة في أنحاء العالم. ونحن من هنا من تونس الخضراء نبعث تحياتنا إلى هذا المركز المبارك بكراتشي وباكستان وكل أنحاء الدنيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی نیت دل میں ہونی ضروری ہے، دل میں ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، اس کے معنی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ عربی نہیں بول سکتے تو اردو میں بول لیں، نہ بھی بولیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر ثواب زیادہ ملے گا زبان سے بولیں گے تو، ورنہ دل میں نیت تو ضروری ہے جو ہو چکی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اب افطار سامنے آ گیا، مسجد میں نہیں کر سکتے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو کر سکتے ہیں، یا پھر نہیں کی تو اب کر لیں، اب بھلے افطار کر لیں۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور کم از کم کوئی ذکر و درود 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کوئی 2 رکعتیں یا تو پڑھ لیں، 12 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اب کھانا پینا جو ہے نا وہ حرج نہیں ہے، ویسے بھی حرج تو پہلے بھی نہیں تھی، ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 5ویں رات آپ پہنچی۔ 5ویں رات کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5،
ये ज़िया दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 5। नमाज के बाद हमदो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन कहा, तो ये इसमें हम्द व सना भी आ गई, दुरूद शरीफ भी आ गया। ये फजीलत है कि ऐसा करने वाले को देखा नमाज के बाद तो फरमाया दुआ मांग कबूल होगी, सवाल कर पूरा होगा, इस तरह। तो ये फजीलत है। नमाज के बाद वैसे दुआ कबूल होती है। अज़ान और इकामत के दरमियान जितना वक्फा होता है तो अज़ान और इकामत के दरमियान भी दुआ कबूल होती है। और ये मुतकिबिन को तो रोज़ मस्जिद में होते हैं, मौका मिल सकता है, पाँचों टाइम मौका मिल सकता है। अज़ान और इकामत जो जमात खड़ी होने की अज़ान होती है कद कामत सला वाली, इस दरमियान भी, और हर नमाज के बाद भी दुआ कबूल होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ तशरीफ लाता तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाह, हम भी पढ़ते, मैं पढ़वाता हूँ, आप पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ये जो पेशावर लोग हैं जैसे कि इन दिनों में सामने आ जाते हैं, ज़कात का तकाजा करते हैं, तो इनको देना जो है ना इस्लाम में हमारे जो है ना क्या जो है ना मालूमात देता है। अब अगर वो हैं तो आजकल तो मतलब ये कि पेशावर तो रमज़ान में फूट निकलते हैं, बहुत सारे निकल आते हैं। अब इसमें तो यही है कि अगर ये शक है तो तहरी करे, गौर करे कि ये ज़कात देने के लिए हकदार है या नहीं, है ना। तो अब ये कि ये फ़कीर आते हैं और फ़कीराना अंदाज में होते हैं, कोई सूट बूट पहन कर तो आएंगे तो देगा कौन इनको, सूटेड बूटेड फ़कीर भी होते हैं। हाँ, वो फिर वो बड़ा हाथ मारते हैं। हमारा सफ़र से आया था, बैग, मोबाइल, पासपोर्ट भी निकाल लिया था कि आप पूछे नहीं, पासपोर्ट दिखाओ। एक मेरे पास बहुत पहले आया था तो मैंने कहा लंदन यूके का आया हूँ, पासपोर्ट भी गया, ये गया, मैं हैदराबाद साहब के पास आया हूँ वो मदद के लिए, तो पासपोर्ट तो मैं हैदराबाद में रह गया। पासपोर्ट गायब नहीं होता, पासपोर्ट हैदराबाद में मैं लेके आना, मैंने कहा अभी आता है। तो यूँ मतलब अप टू डेट भी होते हैं, इनका अपना स्टाइल होता है सवाल करने का। तो बहरहाल ये कि अगर आप ज़कात दे रही है, फ़कीर जो आते हैं इनको तो गौर करना चाहिए कि ये वाकई हकदार भी है या नहीं। इसमें गैर मुस्लिम भी होते हैं, तरह तरह के होते हैं। तो अगर आपका ख्याल जमता है कि ये हकदार है तो दे देंगे तो ज़कात तो हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। असल तो ये था कि जो फ़कीरों के साथ आया जो ज़कात मांगने के लिए, तो उलमा ने लिखा कि उसे दे सकते हैं, लेकिन अब जो हमारा दौर है उसके हिसाब से वही है कि ये सिर्फ हुलिया बना लेना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि गौर व फिक्र ही करना होगा उसमें। मेरा सवाल आपकी बारगाह में ये है, रमज़ानुल मुबारक में बहुत से फ़ुक़रा घरों पर आते हैं मांगने, क्या उन्हें ज़कात दी जा सकती है? ज़कात की सूरत ये होती है कि जो फ़ुक़रा को देते हैं 1000 रुपये एक फ़कीर को दिए, इसी तरह इनके साथ कुछ बच्चे भी होते हैं, इन्हें भी ज़कात क्या दी जा सकती है या नहीं? इसके अलावा एक सवाल ये है, मदरसतुल मदीना या किसी भी मदारिस के छोटे बच्चों के अंदर कैश ज़कात
تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ اگر آج کل چونکہ وہ رمضان شریف میں خاص کر پروفیشنل بہت ہوتے ہیں، وہ سارا سال پروفیشنل تو چل رہے ہوتے ہیں، تو غور و فکر کرے آدمی کہ یہ حقدار لگتا ہے، یعنی دل جمے تو دے دیجیے زکوٰۃ۔ رہا یہ کہ بچوں کو، تو بچہ اگر قبضہ کرنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ یوں دل جمتا ہے کہ واقعی یہ حقدار ہے زکوٰۃ کا، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور نابالغ کو زکوٰۃ دینے میں یہ شرط ہے کہ اس کا باپ زکوٰۃ کا حقدار ہو۔ اور یہ مدرسے کے بچوں کو زکوٰۃ تقسیم کرنے میں بھی یہی صورت ہے کہ جو حقدار ہیں صرف ان کو زکوٰۃ دی جائے، جو حقدار نہیں ہیں ان کو نہ دی جائے۔ زکوٰۃ، یہ بچے تو سادات بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ مالدار بھی ہوتے ہیں، اور باپ بھی مالدار ہے تب بھی نہیں دے سکتے، تو مالداروں کے بچے بھی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ مالدار سے مراد یہ تھوڑی کہ اربوں پتی ہو، نہ غنی صاحب نصاب جو ہو، صاحب نصاب ہو، اتنا مال ہو اس کے بعد کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ تو فرض اس پہ ہوگی جس کے پاس مال نامی ہو، مال نامی لینے والے کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے پاس ضرورت کے علاوہ فالتو سامان بھی ایسا نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے۔ جی جی، وہ انہیں مال تجارت ہے اس کے پاس، یا کرنسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو یہ اگر نصاب کی قدر ہے اس کے پاس اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، قرض وغیرہ میں بھی یہ ڈوبا ہوا نہیں ہے، تو یہ صورت کہ وہ غنی تو ہوا۔ اب جبکہ زکوٰۃ فرض ہونے جتنے جو شرائط پائے گئے، اچھا اب اگر نہیں بھی پائے جاتے زکوٰۃ، لیکن اس کے بعد ایسی چیزیں ہیں کہ جو زکوٰۃ میں شمار نہیں کی جاتی، جیسے کہ گھر میں ایسی کئی چیزیں زائد ہوتی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن وہ ہوتی اتنی ہے کہ اس سے مطلب نصاب اس کی پوری ہو جائے، تو اب اس کو بھی زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ گھر میں ایکسٹرا صوفے ہوتے ہیں، صوفہ سیٹ استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات ایکسٹرا ہوتے ہیں، ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی فریمیں گھروں میں لگی ہوتی ہیں جو مطلب بعض صورتوں میں وہ حاجت اصلیہ سے جدا ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں جوتے، چپل، گھڑیاں، قلم، اس طرح کی اضافی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو یہ سب ملا کر جو ہے نا، یہ بھی نصاب میں اگر تھوڑی رقم ہے اور یہ مل گئی تو اب یہ کہ نصاب کی قدر ہو گئی، جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی ان چیزوں پر جو جن چیزوں کا میں نے نام لیا کہ مال نامی میں شامل نہیں ہے۔ مال نامی میں نے بڑھنے والا مال، تو یہ تجارت کا مال تو یہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح وہ چرائی کے جانور جس کو چرا کر، وہ اس کا پھر پورا ایک چیپٹر ہے چرائی کے جانوروں کا، تو اس طرح یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ حقدار بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ تو ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، حقدار نہیں ہوتے۔ گھر میں ایکسٹرا چیزیں تو کافی ہوتی ہے۔ بعض یوں سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسے تو ہیں لیکن بیٹی کی شادی کرنی ہے نا، تو اس لیے وہ زکوٰۃ لے لیں گے کہ ہم جمع کرتے رہیں گے۔ بعضوں نے دھندا بنایا ہوا ہے، ہڈ حرام جس کو بولتے ہیں، ہڈ حرام ہو جاتے، کام دھندا کر نہیں پاتے، وہی خیرات زکوٰۃ پر ہی پل رہے ہوتے ہیں۔ اور عوام میں بھی اتنا علم نہیں ہے نا، باقاعدہ عوام پوچھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ کھاتے ہو، پھر یوں مطلب یہ وہاں بولے تو زکوٰۃ دے دیں گے، رشتہ دار کو پوچھیں گے زکوٰۃ لو گے، زکوٰۃ کے پیسے حقدار ہے نہیں ہے، یہ اس کی کوئی مطلب فکر نہیں ہے، تو یوں مطلب چلا رہے۔ یا کوئی ہاتھ پیر سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، تو یہ سمجھتے ہیں یہ حقدار ہے، معذور ہے نا، حالانکہ وہ بعض اوقات اس کے بعد کافی رقم ہوتی ہے، زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ یہ سمجھتے ہیں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں مڑا ہوا ہے، ہاتھ مڑا ہوا ہے، تو یہ بس معذور ہے اور زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے علماء سے پوچھ کر، تاکہ ہمارا یہ فرض صحیح ادا ہو، ورنہ یہ کہ فرض ضائع بھی تو ہوتا ہے نا، زکوٰۃیں بہت ساری ضائع ہوتی ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے پاکستان میں اتنے مالدار ہیں، اتنے مالدار ہیں، اتنے مالدار ہیں،
दियानतदारी से सब ज़कात निकालें और ज़कात हकदार तक पहुँचे तो गालिबन पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाए। लेकिन ये कि देने वालों की तादाद एक तो कम, दूसरा ये कि ये नाहक जो लोग होते हैं ये मतलब ले जाते हैं और इनको मालूमात नहीं होती, तो यूं गरीब जो है बेचारे सफ़ेद पोश ये इंतज़ार करते रह जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो रिश्तेदारों में तलाश करें, सफ़ेद पोश बेचारे होते हैं, मांगते नहीं है। अफजल भी ये कि रिश्तेदार, और फिर इसमें भी अफजल ये कि नाराज़ रिश्तेदार जो हो उसको दिया जाए। नाराज़ को तो हम देंगे नहीं, इसको कैसे दें, इसी को दिया। तो यूं रिश्तेदारों में पहले मत देख लिया जाए। रिश्तेदारों की मालूमात भी बाज़ औक़ात होती है कि ये इसकी क्या आमदनी है, क्या इसकी मत तरकीब है, तो ऐसों को दे आप ज़कात। ये रोडों पे जो मांगते फिरते हैं बड़ा मैंने क्या बोलते हैं, अच्छी स्पीच कर रहे होते ये रटा रटाया माजूर इस तरह के मैंने भी देखे हैं। बाज़ औक़ात माजूर होंगे यूं करेंगे और टांग टेढ़ी करेंगे, लंगड़ाते हुए चलेंगे। गालिबन ये बीच में एक आया था क्लिप, तो वो बड़े एक्टिंग की, तो फिर इसको नहीं दिया, शायद वो समझ गए थे, आगे गया तो फिर नॉर्मल होकर चलने लगा। शायद मैंने भी एका दुका ऐसा केस देखा है कि नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह के मखसूस लोग देखे मैंने कि वो यूं हाथ रखते हुए देखे तो अंदाज़ा हो जाता, कोई भी समझदार हो ना अंदाज़ा हो जाए कि ये इस तरह के बिल्कुल यानी कि एक नहीं होता, कई होते हैं। और यहाँ कुछ तेल या क्रीम इस तरह की ये लगा लेते हैं और यूँ हाथ आगे रखते हैं ताकि ये बताए कि मैं यूँ मुझे दो। ये सारा साल इस तरह के मिलते हैं। अच्छा, एक मखसूस अंदाज पे फुकरा मिलेंगे आपको, ये सब उंगलियां कटी हुई होती हैं, हथेली का ये हिस्सा होता है, आंखें धसी हुई, जली हुई, जले हुए के निशान, पाँव जले हुए, हाथ जले हुए, इस तरह के मखसूस अंदाज के आपने देखे होंगे। इसमें क्या होता है, ये एक माफिया इसकी काम कर रही होती है, ये अगवा करते हैं, फिर इनको ये इस तरह जलाते हैं और इस तरह की हिसाब किताब करते हैं। ये डाल देंगे बाजार में कोई मखसूस पॉइंट पर जहाँ लोगों का गुजर होता है, और ये बेचारे बराबर बोल भी नहीं पाते, तो ये मतलब बर्तन होता है, इसको हिलाएंगे करेंगे लोग इस पे, यानी ये इनको दिमाग मफलू, जिनका बिल्कुल विचारों को वो ज़ाया कर देते हैं। माँ बाप ढूंढते रहते हैं कि मेरा बेटा आएगा, मेरा लाल आएगा, मेरा भाई आएगा, लेकिन ये इनके सामने भी होगा तो पहचान नहीं सकेंगे, इस तरह ये जला देते हैं। और मैंने देखा है इस तरह के बाज़ों का, इस तरह के फ़कीर को डाल देते हैं, या मुड़े चूड़े फ़कीर को डाल देंगे। ये मुड़ा चूड़ा जो होता है ना अपनी औलाद, ये इनका भी ख्याल है, इनको भी ये उठा जाएंगे, इनका भरोसा नहीं है, ये इनके लिए मतलब माले तिजारत है, आमदनी का जरिया है। तो ये फिर इसको कहीं दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में बेच मारते होंगे, माफिया है ना पूरा, तो आप कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे इसको। तो ये मतलब हट्टा कट्टा बिल्कुल मैंने देखा था आदमी के, एक जगह में देखता था कि इस तरह वो माजूर टाइप का पड़ा होता था, फिर वो दूर से निगरानी करता था, फिर जैसे आमदोरफ्त कम हो गई या बंद हो गई तो वो आता, पैसे उठाकर समेट कर ले जाता। इस तरह इन लोगों को तो वाकई अगर हमारी इंतज़ामिया दियानतदारी से काम लेना, बहुत सौ की जाने बच जाए, बहुत से बेचारे माजूर होने से बच जाए। तो ये मुसीबत हमारे यहाँ है, बाहर मुल्कों में से सख्तियाँ हैं तो किसी के मजाल है जो भीख मांगने के लिए रोड पे बैठ जाए, तो ना वहाँ आपको इस तरह का माजूर मिलेगा, ना यूं मिलेंगे, ना लंगड़ाते हुए मिलेंगे, ना नकली अंधे मिलेंगे, वहाँ वो डंडा मजबूत है। अल्लाह वो दिन करे कि हमारे यहाँ भी डंडा मजबूत हो जाए, ये सारे सुधर जाएंगे। सारों को पकड़ पकड़ के उलमा के मशवरे से इनको ऐसी इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए इस माफिया को, जो ये प्रोफेशनल भिखारियों का जो मतलब निज़ाम है, इसको आप देखना यूं झटके में सफाया कर देंगे। या हमारी इंतजामिया को क्या समझते हैं, बस इसको दियानतदारी का कोई जाम पिला दे, बिल्कुल यकीन माने अब आपको कोई फ़कीर नज़र नहीं आएगा, कोई रोड पर नज़र नहीं आएगा। फिर मज़े से अपने रिश्तेदारों को तलाश करके, हकदारों को ढूंढ कर, पड़ोसियों को ढूंढ ढूंढ कर आप इनको देंगे।
اور جو زکوٰۃ نہیں ہے عام صدقات نافلہ سادات کرام کو بھی وہ نظر کیے جا سکتے ہیں. پھر وہ نظرانہ ہی کہیں، اس کو صدقے کا لفظ بھی نہ بولیں اس پر، تو وہ ایک نظرانہ نیاز کہ یہ سادات کرام قبول کرنے تو سچی بات ہے کہ ان کا ہم پر احسان ہو. یہ سب مطلب پھر پروپر طریقے پر ایک نظام چل سکتا ہے، لیکن ان سب کا حق یہ مافیا کھا جاتی ہے. اور وہ غریب بیچارے جو گھر میں سفید پوشی میں پڑے رہتے ہیں. آپ معلومات کریں گے تو آپ کو ایسے ایسے نکلیں گے کہ جنہیں گوشت نہیں کھا سکتے، دالیں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، 3 ٹائم کے بدلے 2 ٹائم کھانے والے ملیں گے آپ کو، اور بیچارے مطلب سادہ کھائیں گے، عمدہ نہیں کھا سکتے. پیسے کہاں سے لائیں؟ ادھر جدھر ہے وہ موج کر رہے ہیں. اس طرح کے یہ مافیا والے موج کرتے ملیں گے آپ کو. کڑھائی گوشت کھائیں گے، فرائی گوشت کھائیں گے، آپ کا دیا ہوا لے لیں گے، دعائیں دیتے ہوئے لے لیں گے. پھر جا کر پیچھے سے انہوں نے کیا کرنا ہے نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو جو بھی رقم دے کسی کو 100 مرتبہ سوچ لیں کہ اس کو دیوائے کہ نہیں دیوائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کیا کہہ عرفان بھائی آپ نے؟ فجر کی اذان ہو رہی تھی اور آپ پانی پی رہے تھے. کشمیر بھائی اذان ختم تھوڑی ہوئی تھی، میں نے اس سے پہلے پانی پی لیا تھا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اذان کے دوران پانی پی کیوں رہے تھے؟ آپ نے تو روزہ رکھنا تھا نا. جی روزہ تو رکھا ہے میں نے. سحری مکمل کرنے پر پانی پینے میں حرج کیا ہے؟ عرفان بھائی سحری کے بعد پانی پینے میں حرج ہو یا نہ ہو، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد پانی پینے میں ضرور ہے. اس طرح تو آپ کا روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. ارے کشمیر بھائی کچھ نہیں ہوتا، جب تک اذان ہو رہی ہوتی تب تک کچھ بھی جلدی سے کھا پی سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے عرفان بھائی، اذان تو فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے، اس کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کس نے کہہ دیا بھائی آپ کو؟ آپ تو میرا روزہ ضائع کروانے پر تلے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، میں کہہ رہا ہوں نا. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ہم اس مسئلے کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ جس نے روزہ رکھنا ہو اس کے لیے فجر کی اذان کے دوران کھانا پینا کیسا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے. اس میں ایسا ہے کہ اذان تو واقعی فجر کے لیے ہوتی ہے، تو اگر اذان فجر کا وقت یعنی سحری صبح صادق ہو گئی تو روزے کا ٹائم تو ختم ہو چکا. اب اذان سے تعلق ہی نہیں روزوں کا. حج کا تعلق یعنی روزہ فرض ہے، حج کا تعلق اذان سے کیا؟ حج کی کوئی اذان ہے؟ اچھا زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ کی کوئی اذان ہے؟ نہیں ہے نا. تو اسی طرح روزہ بھی فرض ہے رمضان کا، تو اس کی اذان کہاں سے آ گئی؟ اس پر بند کرو اور اس پر کھولو. اس سے تعلق نہیں ہے، اذان کا ٹائم سے تعلق ہے. تو اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی نے فجر سے پہلے ہی اذان دے دی اور اس دوران کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ نہ گیا. اور اگر اذان صبح صادق ہونے کے بعد دی نماز فجر کے لیے تو اب کسی نے پانی پیا تو اس کا تو روزہ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک سوال ہمارے پاس کل آیا تھا کہ جیسے فجر کا جو سحری کا جو احتیاطی وقت ہے یہ جب ہو جاتا ہے تو بعض جگہوں پر جو ہے وہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے کچھ اس طرح پوچھا تھا کہ یہ جو اذان جو دینے والا ہو تو کیا اس کو احتیاط کرنی ہی پڑے گی کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ اذان دے؟ جی ہاں احتیاط تو کرنی ہی ہوگی نا. اگر پہلے اذان دے گا تو دوبارہ دینی ہوگی. سنت موقدہ ہے، سنن الہدا میں سے ہے یہ اذان جو ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غالباً ارشاد ہے کہ اگر پورے شہر والے اذان ترک کر دیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تو اگر پورے شہر والے اذان ترک کر دیں تو میں ان سے قتال کروں، جنگ کروں ان سے.
اب تو اذان کا ایسا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے مؤذنین کی کہ جو معلومات نہیں رکھتے اتنی، تو ایک اذان فجر میں سنتے نا بس، تو وہ سنا سنی دیکھا دیکھی، تو یہ سنا سنی پھر اذان پر اذان، اذان پر اذان، وہ چاروں طرف بعض اوقات اذانیں گونج اٹھتی ہیں اور ٹائم ہوا نہیں ہوتا. تو اس لیے سب کو ٹائم کی معلومات ہونی چاہیے. اب تو آسانی ہو گئی ہے کافی، سے بولتا ہوں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ یا اس سے بھی زائد اوقات موجود ہیں. جب تک نماز کا ٹائم شروع نہ ہو اذان نہیں دی جا سکتی، دیں گے تو نہیں ہوگی. اور عام دنوں میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ، تو اذان کا ہمارے یہاں صبح 7 ہوتے ہی اذان نہیں ہوتی، دیر دیر کے بعد ہوتی ہے اذانیں. یہ اذان کا تو تعلق ہی نہیں نا روزے سے، چاہے نفل روزہ ہو چاہے فرض روزہ ہو. اگر آپ مؤذن اسلامی بھائیوں کو مخاطب کر کے انہی کے لیے کوئی ایسا آپ اسٹیٹمنٹ بیان دے دیں جو ہم 30-25 سیکنڈ کا جو بن کر اسٹیٹس پہ لگا دیں اور کوشش کریں کہ مؤذن اسلامی بھائیوں تک یہ آپ کا پیغام پہنچ جائے، تو یہ زیادہ مفید نہیں رہے گا؟ نہیں بالکل، یعنی کہ جب تک صبح صادق باقی ہے، روزے کا وقت باقی ہے، اگر صبح صادق سے پہلے اذان ہو گئی، اس اذان میں کسی نے کھایا پیا، تب بھی روزہ اس کا ہو جائے گا. لیکن چونکہ اذان پہلے دی تھی تو یہ اذان ہوگی نہیں، مؤذن صاحب کو دوبارہ اذان دینی ہوگی. اور اگر صبح صادق ہونے کے بعد اذان دی تو مؤذن نے درست اذان دی. اور اب اگر کسی نے اس اذان پر کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. مؤذنوں کو چاہیے کہ وقت کی معلومات رکھیں، اور سارا سال یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے اذان اسی وقت ویلڈ ہوگی جبکہ وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے. جون سی بھی اذان وقت سے پہلے دی نے وہ اذان جو ہے وہ نہیں ہوئی، دوبارہ اذان دینی ہوگی. اب دیکھیں 30 سیکنڈ کا اس میں ایسی ترکیب بنائے کہ مضمون ادھورا نہ رہ جائے. بعض وقت کھچم کھاچی میں جو ہے نا وہ مضمون ادھورا رہ جاتا ہے. اس کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کیا ہر کسی کو دم کرنے کی اجازت ہے، اور اگر اجازت ہے تو اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ کیا اس پر دم تو اب یہ کہ سبھی گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی کوئی پڑھا نہیں ہے کہ بھئی کون کر سکتا ہے، یعنی کہ دم دوسرا نہیں کر سکتا وغیرہ. لیکن اس میں جو عملیات کے بعض ویسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں دم کرنے میں اصل وہ رسک فیکٹر ہوتا ہے. اگر کسی کو دم کیا، اب اتفاق سے اس کو وہ آسیب ہے، ہم نے سمجھا بخار ہے اور ہے اس کو آسیب، تو وہ آسیب جو ہے وہ ہو سکتا ہے حرکت میں آ جائے اور یہ دم کرنے والے کا دم نکال دے، یعنی وہ مسئلہ ہو جائے اس کے لیے. ایک تو یہ خطرہ. دوسرا یہ کہ کسی کو دم کیا، اس کو کوئی تیز نظر ہے، نظر لگے تیز ہے، اب وہ پتہ نہیں چلتا نا، وہ تو بیمار ہے، اس کو نہیں پتا کہ نظر ہے یا بیماری ہے، تو وہ نظر کے اثرات بعض وقت لوٹتے ہیں، یہ خود بیمار ہو سکتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی لوگ سناتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ دم کون کرے، تو اب یہاں کیٹیگری بنے گی کہ دم کون کرے. تو جو حصار پڑتا ہو، اس کے حصار ہوتے ہیں. مثلا حدیث پاک میں ایک حصار ہے کہ جب بھی سوئیں تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصار فرماتے تھے. جیسے ہاتھ پھیلا لیے آپ، یوں کر لیں، ہاتھ ملا لیں دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیاں کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ پوری پڑھ کے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ ناس، یہ پڑھ کر دم کریں اپنی ہتھیلیوں پر. اور اب یہ کہ یوں سامنے سے
इस तरह हाथ फेरते हुए बदन पर पांव तक जहां जहां ये आप पहुंचा सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं बगले, ये सब जगह मतलब ये आप अपना हाथ जो फिरा लेंगे, ये एक बार हुआ। इस तरह 3 बार कर लें। एक हिसार ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस पर तकरीबन पाबंदी है और आमतौर पे एक से ज़्यादा बार भी मैं करता हूँ। तो रमज़ान शरीफ में तो एक ही बार हो रही है, वो बाज़ वक़्त 2-3 बार भी सोने का मौका मिलता है, यानी कि वो अलग से एक्टिविटी होती है तो 2-4-5 घंटे के बाद फिर सोए। तो यूँ मतलब ये कि सोते वक्त ये हिसार अगर आप कर लिया करें ना, करते रहें तो आपकी कई तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। बाज़ वक़्त एक तादाद होगी, इसको यूँ होता होगा कभी कभी कि किसी ने हाथ खींचा दो, किसी ने पाँव खींचा दो, किसी ने बोझ डाल दिया, ये होता है कभी। तो ये हिसार उसको फ़ायदा करेगा, वो चीज़ इंशाअल्लाह उससे नहीं होगी। अच्छा, बाज़ वक़्त नींद उचट जाती है, आती नहीं है, तो ये आप अमल करेंगे, अल्लाह करेगा नींद आ जाएगी। तो जारी रखेंगे तो ये नींद उचट होने का मसला कम होगा आपके साथ, हुआ भी तो। अच्छा, जिन, जादू, नज़र, इन चीज़ों से भी आपकी हिफाजत होती रहेगी। तो ये अमल अगर आप